اور کھڑے ہونے کے بعد الحمد اور مکمل سورہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد سے 7واں رکوع انجام دیں گے. 7واں رکوع انجام دینے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے, الحمد اور ایک مکمل سورہ پڑھیں گے. چونکہ ہمیں اس کے بعد اب 8واں رکوع انجام دینا ہے اور یہاں پر قنوت پڑھنا مستحب ہے, لہذا 8ویں رکوع سے پہلے ایک قنوت پڑھا جائے گا. پھر اس کے بعد سے ہم رکوع میں جائیں گے, 8 رکوع ہو گئے. پھر کھڑے ہوں گے, الحمد اور ایک مکمل سورہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد سے رکوع میں جائیں گے, کھڑے ہوں گے. پھر اس کے بعد سے ہم الحمد اور سورہ پڑھیں گے. چونکہ اب ہمیں 10ویں رکوع میں جانا ہے, لہٰذا یہاں پر قنوت پڑھنا مستحب ہے, قنوت پڑھیں گے. قنوت کرنے کے بعد ہم 10ویں رکوع میں جائیں گے. 10ویں رکوع سے اٹھے, اب ہمیں سجدے میں جانا ہے. سجدے میں گئے, پھر اس کے بعد سے تشہد, سلام. جس طریقے سے دیگر نماز ہم انجام دیتے ہیں اس طریقے سے ہمیں انجام دینا ہے. تو یہاں تک نماز آیات کا طریقہ مکمل ہوا. لیکن نماز آیات کے سلسلے سے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ یہ ہے کہ نماز آیات کی جتنے بھی رکوع ہیں سارے رکوع رکن ہیں, یعنی ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے جان بوجھ کر یا بھولے سے چھوڑ دیا تو پھر ایسی صورت میں آپ کی نماز آیات باطل ہو جائے گی. نماز آیات پڑھنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں جن میں سے ایک آسان طریقہ اور پریکٹیکل طریقے سے ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. آئیے اس سے پہلے کچھ اہم پوائنٹ جانتے ہیں. سب سے پہلے ہم سورج گہن اور چاند گہن کے سلسلے سے کچھ اہم پوائنٹ کو جانتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر سورج کو یا چاند کے بعض حصے کو ہی گہن لگا ہو اور اس سے کوئی ڈرا بھی نہ ہو, پھر بھی نماز آیات پڑھنا واجب ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہے کہ چاند کو یا سورج کو گہن لگا ہے اور پھر اس نے جان بوجھ کر یا بھولے سے نماز آیات نہیں ادا کی, یہاں تک کہ گہن کا ٹائم ختم ہو گیا, تو یہاں پر آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ نماز آیات کی قضا اس شخص پر واجب ہے, چاہے پورے چاند کو گہن لگا ہو یا بعض حصے کو گہن لگا ہو. اور یہیں پر ایک اہم مسئلہ ہے آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کا کہ وہ یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر نماز ادا نہیں کی اور چاند یا سورج کو مکمل طریقے سے گہن لگا ہو, تو ایسی صورت میں اس کی قضا جب انسان کرے گا تو ایسی صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ شخص غسل کرے, پھر اس کے بعد نماز آیات کی قضا کرے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سورج یا چاند کو گہن لگا لیکن آپ کو معلوم نہیں ہو سکا, آپ کو بعد میں معلوم ہوا کہ سورج یا چاند کو گہن لگا تھا, تو یہاں پر دو صورتیں ہیں. یا تو پورے سورج یا چاند کو گہن لگا ہے تو ایسی صورت میں آپ پر نماز آیات کی قضا واجب ہے, لیکن ہاں اگر چاند کے بعض حصے پر ہی یا سورج کے کچھ حصے پر ہی گہن لگا ہو تو ایسی صورت میں آپ پر نماز آیات کی قضا واجب نہیں ہے. چاند گہن